ان دونوں نے مل کر جیسے ہی تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولا تو ایک دم خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تابوت میں سے تیز روشنی نکلی اور خیمے کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ اب تابوت بالکل خالی تھا، صرف اس میں کچھ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اسد اور اکرم بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہوں نے تمام مزدوروں کو چھٹی کی اور خود بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان بالکل صاف تھا، اب وہاں کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا بھی چل پڑی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اکرم اور اسد کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کو کھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو مزدوروں نے دوبارہ انہی کھنڈروں میں رکھ دیا تھا۔ اسد اور اکرم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا قیامت آنے والی تھی، اور انہوں نے ایک ڈائن کو آزاد کر دیا تھا، ایک خونی ڈائن جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں چلا سکتی تھی، ہڈیوں کے مینار بنا سکتی تھی۔ روحی اس وقت ایک غار میں موجود تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ اس غار کو چنا تھا کیونکہ یہ عام انسان کی پہنچ سے دور تھا اور وہاں آج تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ روحی خوش تھی کیونکہ اسے 1000 سال کی قید کے بعد آزادی ملی تھی۔ اس کی شیطانی طاقتوں میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی پرانی طاقتیں بحال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بہت کام کرنا تھا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا تھا، مگر اس کی طاقتیں بہت محدود تھیں اور وہ کسی صورت بھی اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صرف اور صرف جنگل میں رہتے ہوئے اپنا شکار ڈھونڈنا تھا اور جنگل میں سے لوگوں کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ 1000 سال سے بھوکی تھی اور وہ اپنی بھوک بھی مٹانا چاہتی تھی۔